اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ 1444 ہجری ہے، سن 2022 عیسوی۔ ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک ابھی گزرا ہے، اور اس ماہ ربیع الاول شریف میں جو پاکستان میں جلوس میلاد النبی والوں پر فائرنگ کی گئی وہ سرکاری سطح پر تھی۔ اس سے پہلے یہ واقعات نجی سطح پر ہوتے رہے ہیں، لیکن اب ظلم و بربریت اور فساد اپنے اگلی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ان فتنوں کا ایک تعلیمی اور قرآنی جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر سے حکومت کو اور ایسے لوگوں کو بدعت کا ایک وہ جو جامع اور ابتدائی تصور ہے وہ پھر سے ایکسپلین کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کو بیان کر دیں، تاکہ ہمارے ذمے جو ایک لازم امر آتا ہے وہ ادا ہو جائے۔ یعنی اگر ایک بات افضل کو معلوم ہے تو وہ چھپائے نہ بلکہ اس کو ظاہر کر دے۔ پھر عوام الناس اور حکومت اپنے اپنے دل کے مطابق جو فیصلہ کریں گے، ان اعمال کا فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ کرے گا روز حشر میں۔ تو بات یہ ہے کہ ربیع الاول کے اس جلوس میلاد النبی کے اس معاملے کو وہابی دیوبندی پچھلے 100 سال سے لگ بھگ وہ اس کو بدعت شمار کرتے ہیں، بعض تو معاذ اللہ شرک کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں۔ تو بدعت کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں یہ وضاحت آپ سن لیں، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ ان لوگوں کا موقف یہ ہے کہ معاذ اللہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جائے گی، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ بدعت میں بھی دو باتیں ہیں۔ بدعت سیاہ یعنی گناہ والی بری بدعت بھی ہو سکتی ہے، اور بدعت حسنہ یعنی اچھائی والی بدعت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب اس اچھائی والی بات کو مزید سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اردو میں جو بدعت لفظ ہے یہ عربی ہی کے لفظوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ بدع، بدی، یہ عربی کے الفاظ ہیں، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ہر نئی بات بدعت تو کہلا سکتی ہے، لیکن ہر نئی بدعت یا ہر نئی بات گناہ نہیں ہوتی۔ وہ جو کل بدعت دلالہ کی بات کرتے ہیں وہ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کرتے ہیں۔ سیاق و سباق کی ایک مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آج حجاز مقدس کی سرزمین پر جس کا کہ نام بدل کے سعودی عرب رکھا گیا، اور حجاز کا نام بدل کے سعودیہ عرب رکھنا یہ وہابیوں کی بدعت ہے، یہ آل سعود کی بدعت ہے۔ صدیوں سے جو خطہ حجاز تھا اس کا نام بدل کے جب سعودی عرب رکھا گیا تو یہ ایک نئی بات تھی، تو جب یہ نئی بات تھی تو یہ بدعت تھی۔ تو اگر ان کا ہی موقف پکڑا جائے تو سعودیہ عرب کا نام سعودیہ عرب ہونا بھی ایک بدعت ہے، تو پھر اس لحاظ سے ان کے اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے یہ گمراہی ہے اور جہنم کا رستہ ہے، کیونکہ اس کا سابقہ نام تو حجاز تھا۔ اس کی دوسری مثال کہ حجاز مقدس کی سرزمین پر جو مکہ مکرمہ کا مقدس شہر ہے، اس میں جو کعبہ شریف کی عمارت ہے، یہ زمین بنتے وقت یہ کعبہ موجود نہ تھا۔ ہماری کتب، ہماری تاریخ کی کتب، ہماری احادیث کی کتب، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین پہلے تخلیق کر دی گئی اور پھر اس کے بعد اس پر کعبہ بنا۔ یعنی جہاں آج کعبہ ہے وہاں یہ پہلے نہیں تھا، تو جب یہ نہیں تھا اور پھر یہ بنا تو یہ ایک نئی چیز بنی۔ تو اب ایک نئی چیز کا بننا، اگر معاذ اللہ ان کے مطابق ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر کعبہ پہلے نہیں تھا اور آج ہے، تو اس پہ وہابی کا موقف پھر کیا رکے گا، کہاں ٹھہرے گا، ان کی اپنی ڈیفینیشن پہ کہاں پر پورا اترے گا۔ تو بات کو سمجھیں، بات کو غصے میں آ کے سوچنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے یوں غور کریں
کہ جہاں کعبہ آج ہے وہاں پہلے نہیں تھا، تو یہ کعبہ کا بننا بھی ایک وقت میں ایک نئی بات تھی، اور یہ گناہ نہیں تھا، یہ بدعت سیاہ نہیں تھی، یہ بدعت حسنہ تھی، یہ ایک اچھی بات تھی، یہ ایک نئی باتوں میں سے ایک اچھی بات تھی، اچھی باتوں میں سے ایک نئی بات تھی۔ تو بدعت حسنہ کے تصور کو اب آپ یوں بھی سمجھیں کہ جی کعبہ کا تعلق عبادت سے بھی ہے، کیونکہ ہم سب مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو کہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، جس میں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا رخ تو یہ کعبہ ہی ہوتا ہے، جو کہ بظاہر پتھروں کی ایک عمارت ہے۔ تو اب عبادت کے حوالے سے بھی آپ یہ غور کریں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو یہ سب مسلمان مانتے ہیں، قرآن و احادیث کی کثیر آیات اور یعنی روایات موجود ہیں، کتب میں موجود ہیں، ہمارے اساتذہ کرام بتاتے ہیں کہ جنت تخلیق ہو چکی تھی اور جنتی مخلوق تخلیق ہو چکی تھی، فرشتے پیدا ہو چکے تھے، جن پیدا ہو چکے تھے، اور وہ سب اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور اللہ کی ذات کے لیے سجدے بھی کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہ سجدے کی حقیقت سے واقف تھے۔ یعنی جن انسانوں سے پہلے تخلیق ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے وہ کر رہے تھے۔ ابلیس بھی ساجد تھا، عابد تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا، جنت میں بھی اس کی رسائی تھی، جنت میں بھی اس کا آنا جانا تھا، اور اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور سجدے کرنے میں مصروف تھے۔ یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، حتیٰ کہ سجدے، یہ جب پہلے سے ان سب کو معلوم تھا تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ آؤ بھائی دیکھو میں نے یہ آدم کو بہت اچھا بنایا، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت کمال ہے، آؤ اب تم مجھے سجدہ کرو۔ لیکن اللہ نے اس وقت، اس لمحے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اپنے آپ کو سجدہ نہ کروایا، بلکہ حکم یہ دیا کہ اس کو سجدہ کرو، یعنی آدم کو۔ اب آپ غور کریں کہ تسبیح اللہ کی پہلے سے جاری تھی، حمد پہلے سے جاری تھی، سجدے پہلے سے جاری تھے، عبادات کا تصور جنوں میں اور فرشتوں میں پہلے سے جاری تھا، عبادت کو، سجدوں کو وہ پہلے سے جانتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے بھی یہ سوال نہ کیا کہ یا اللہ تو اپنی ذات کے لیے یہ سجدے ہم سے کرواتا رہا اور ہم تجھے کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، تو اب اس خاص موقع پہ کیا ہو گیا کہ ایک مٹی کے پتلے کو بنا کر کے اب اس کو آدم نام دے کر کے، اس کو علم دے کر کے اب اس کو سجدہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ انہوں نے بھی یہ سوال اس طرح نہیں پوچھا، حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ اب کمال بات یہ ہے کہ سجدے وہ پہلے سے جاری تھے، لیکن اب فرق یہ آیا کہ جب نبی کی تخلیق کا وقت ہوگا تو حکم خداوندی یہ ہے کہ اب پچھلی جاری شدہ عبادت میں اب ایک نئی بات ہوگی، اب آدم کی تخلیق پر ایک نیا معاملہ ہوگا، ایک نئی بات ہوگی، اور وہ نئی بات یہ ہے کہ اب نبی کی تعظیم لازم ہے، اب نبی کی تعظیم فرض ہو گئی ہے۔ فرض تعظیم پہلے بھی تھی، فرض تعظیم اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ فرق یہ آیا کہ مختلف شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جاری تھا، جاری رہا، لیکن آخری شریعت میں سجدہ تعظیمی کو منع کر دیا گیا۔ اب کیوں منع کیا گیا یہ بھی ایک بڑا لمبا تفصیلی بحث طلب موضوع ہے جس کو بعد میں بات کریں گے۔ ابھی آپ یوں سمجھیں کہ سجدے تو پہلے سے جاری تھے، لیکن تخلیق آدم کے وقت اللہ کا حکم یہ تھا کہ اب آج اللہ کو سجدہ نہیں ہوگا، آج آدم کو سجدہ ہوگا، آج آدم کی تخلیق کا وقت ہے۔ تو اب آپ اس ساری بات کو سوچیں، غور کریں کہ سجدے جب پہلے سے جاری ہیں، سجدے جب پہلے سے عبادت کا وہ رکن شمار ہوتے ہیں، تو پھر جب ایک نئی بات کا حکم ہوا تو وہ تعظیمی سجدہ
بے شک وہ اللہ کا حکم تھا لیکن وہ ایک نئی بات تھی، لہٰذا ہر نئی بات گناہ نہیں ہوتی، ہر نئی بات بدعت سیاہ نہیں ہوتی۔ بے شک ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے عمومی الفاظ میں، لیکن اب آپ سوچے تو صحیح کہ سجدے تو پہلے بھی ہو رہے تھے، اللہ کی عبادت تو پہلے بھی ہو رہی تھی، اللہ کی تسبیح پہلے بھی ہو رہی تھی، پھر آدم کی تخلیق کے وقت آدم کو جو سجدہ کروایا گیا وہ سجدوں میں ایک نیا سجدہ تھا، وہ پرانی عبادات میں سے ایک الگ نئی بات تھی۔ اور یہ ایسی اللہ کی حکمت ہے کہ بے شک اسے اللہ کا حکم شمار کیا جاتا ہے، اور بے شک وہ اللہ کا حکم تھا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن وہ تخلیق نبی کا وقت تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تخلیق نبی کے وقت تعظیم نبی لازم ہوتی ہے، اور اسے ہی تو میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے میرے دوستوں، میرے بچوں، کہ وہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا در حقیقت وہ محفل میلاد النبی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی تو ایک نبی ہیں، جب وہ تخلیق ہوئے تو ان کی میلاد النبی کی محفل کو اس طرح سجایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، یعنی سجدوں میں اب ایک نئی بات آ گئی۔ تو اب اگر اس نئی بات کو آپ یہ کہیں کہ وہ اللہ کا حکم تھا تو ہم اللہ کے حکم کو بدعت نہیں کہہ سکتے؟ نہ میرے دوستو، یہ وہ حقائق ہیں جو 100 سال امت سے چھپائے گئے ہیں۔ اسی کی مزید وضاحت اگر آپ نے سننی ہے تو بجائے ہم ادھر ادھر دوسری کتابوں کی طرف رخ کرنے کے، ہم قرآن پاک کی ہی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے پاک کلام، اللہ کے فضل سے تو ہماری رہنمائی فرما، اے پاک کلام تو ہمیں مزید بتا کہ بدعت کیا ہے۔ تو آئیے سنیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 117 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، بدیع نیا پیدا کرنے والا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، یعنی وہ سماوات و ارض جو پہلے نہیں تھے، تو جب ان کو نیا پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بدیع ہونے کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی بدیع ہونا، نئی چیز بنانا، نئی بات کرنا، نئی بات کا حکم دینا، یہ خود اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ ہمارا دین ہے۔ اب آپ اسی آیت کو آگے سنیں، بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو، اور یہاں پہ حکم کا ذکر کس تسلسل میں ہے؟ بدیع السماوات والارض، یعنی جب اللہ اپنے آپ کو بدیع ہونے کا وہ بیان ارشاد فرماتا ہے تو وہیں پہ اسی آیت میں امر یعنی حکم کا بھی ذکر آتا ہے، تو حکم والے معاملات بھی بدعت کہلا سکتے ہیں۔ اب آپ آئیں اس آیت کو دلیل بنا کے سجدہ آدم پر پھر غور کریں۔ بے شک وہ سجدہ آدم اللہ کا حکم تھا، لیکن جو حکم ربی ہو اور وہ نیا حکم ہو تو بدیع السماوات والارض کی تشریح و تعویل یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ بھی اللہ کے حکم سے ایک نئی بات تھی، ایک نیا سجدہ تھا، ایک نئی شریعت تھی، اور اس نئی بات کو اللہ تعالیٰ کے بدیع ہونے کی شان کے اوپر بالکل سوچا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ جب آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے کا حکم دیتا ہے تو اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، ہر بدعت گناہ نہیں ہوتی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بدیع ہے، نیا بنانے والا ہے، نئی باتوں کا حکم دینے والا ہے۔ اور سجدہ آدم علیہ السلام میں وہ جو محفل میلاد النبی سجائی گئی، اس محفل میلاد النبی میں تعظیم نبی کا سبق وہ ایک نیا سجدہ تھا، جبکہ فرشتے اور جن پہلے سے سجدہ کر رہے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔